جی بھائی نے ایک سوال کیا قرآن خوانی کے تعلق سے. دوبارہ قرآن خوانی کیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو بتا ہی دیتا ہوں قرآن خوانی کیا ہے. قرآن خوانی یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی نئی دکان لیتے ہیں, نیا مکان بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی نئی چیز خریدتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک بار میں پورا بیڑا پار ہو جائے, زندگی بھر پہ ضرورت نہ پڑے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. لوگوں کو بلا کے پڑھوا کے پوری برائیوں کو, بلاؤں کو نکال کے, ساری برکتوں کو زندگی بھر کی ایک بار میں بلا کے زندگی بھر پہ قرآن نہیں کھولتے آپ. اس کو بولتے ہیں قرآن خوانی. ایک بار دکان میں قرآن پڑھا, اب زندگی بھر نہ پڑھنا ہے, نہ اس پہ عمل کرنا ہے, دھوکہ دھڑی سب کرنا ہے, تو ایک بار پڑھا لیتا. گھر بنا, ایک بار پڑھا لیا. جو زندگی بھر قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن خوانی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ عمل ہوتا ہے برکت کے لیے, کسی کام سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں, اور مجبوراً لوگ پڑھتے بھی ہیں بیچارے. کبھی تو عورتیں گھر پہ پارا بھیج دیتی, ایک پارا ہے بولے پڑھ کر دو, کیا قرآن خوانی ہے. اب یہ بیچارے انہوں پڑھ رہے سواب ان کو جا رہا بولتے. تو یہ قرآن خوانی شریعتاً درست نہیں ہے, یاد رکھیے. لیکن اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپن بولے غلط ہے تو لوگ بولتے ہاں قرآن تو ہے, قرآن تو پڑھ رہے, اس میں کیا غلط ہے. تو وہ احساسات بھی ختم ہو گئے ہمارے لیے کہ شریعت کو اسی ڈھنگ سے ہم کو عمل کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے نا. منمانی کر سکتے ہیں کیا, بتائیے آپ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں, شریعت کے ڈھنگ سے ہی کرنا ہے نا آپ کو. تو وہ لوگ اپنی منمانی پہ اتر آ جاتے ہیں ایسی جگہ. تو بہرحال ان کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن خوانی کیا ہوتا ہے؟ دکان, مکان, گھر, گاڑی, عمارت, شادی ہوئی تو پہلی بار یا کوئی مر گیا تو سب کو جمع کر کے پڑھا کے ایک بار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے. پھر زندگی بھر نہ اس دکان میں قرآن پڑھا جاتا, نہ اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا, نہ اس شخص کے لیے ضرورت ہے, اور اس کی مغفرت کا بولتے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ رحمت کا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کو تا حیات انسان کو پڑھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, تبھی اس سے برکت, رحمت اللہ کی طرف سے, فضیلت, فائدے اور نفع ہو سکتا ہے. خالی ایک بار پڑھنے سے. تو وہ قرآن خوانی کا اصل تصور اس طرح سے. جی ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا, تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا, اوپننگ سرمنی آفس کی, تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن, ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں, میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو, وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو, کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر, 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے, تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ, عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارا پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارا پڑھو عربی میں اور آدھا پارا ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں, لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا, اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے, BSc کی ڈگری, آپ فرینچ نہیں جانتے, آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے, پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے, حاضر ہے تو پی لکھتا ہے, پریزنٹ, پی فور پریزنٹ, انگلش میں پریزنٹ. آپ پورا سال پریزنٹ رہتے, پی ملتا ہے آپ کو, آپ خوش ہے. جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر, سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے, آپ کو فرینچ نہیں آتی, آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے, لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے, پی. کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے, پاس کے لیے نہیں, آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے. تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے, آپ کو پی ملے گا, لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے, پریزنٹ کے لیے, موجود, حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے.